اور بلقیس اندر آ گئی۔ میں نے آنکھوں کی باریک جھرری میں سے دیکھا، وہ مخمل کے چمکیلی تاروں والے لباس میں تھی۔ گرم شال کے حالے میں چہرے کی چاندنی جھلک دکھاتی تھی۔ میں نے خود کو سویا ہوا ظاہر کیا اور چت لیٹا رہا۔ وہ میرے قریب آ کر تذبذب میں کھڑی رہی، پھر جیسے اس نے مجھے جگانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میرے چہرے اور گردن کی چوٹیں دیکھ کر اس کے چہرے پر حزن و ملال کی عجیب سی زردی پھیل گئی۔ آنکھوں میں شاید نمی تھی۔ میں اپنی آنکھوں کی جھرری سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ رات کا گہرا سناٹا تھا اور گیس لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور اس کا دودھیا ہاتھ میرے سر کے بالوں کی طرف بڑھا۔ یوں لگا جیسے وہ اشک بار انداز میں میرے سر کے بالوں کو چھونا چاہتی ہے، لیکن ہاتھ میرے بالوں کے بالکل قریب پہنچ کر واپس چلا گیا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو میں نے آواز دے کر روک لیا، بلقیس۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی، اپنی شال درست کرتے ہوئے بولی، میں سمجھی تم سو رہے ہو۔ نہیں، بس غنودگی سی ہو رہی تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ رنگین پایوں والی نواڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور منہ پھیر کر آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا بلقیس؟ تم اتنی بری حالت میں بھی ہمیں کمرے میں بند کر کے موکھروں سے لڑنے چلے گئے۔ کچھ خیال نہیں آیا کہ ہم پر کیا گزرے گی؟ لیکن میں نہیں جاتا تو پھر جو کچھ ہونا تھا وہ بھی تمہارے سامنے تھا بلقیس۔ پر اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا؟ زندگی موت کا ساتھ تو ہمیشہ سے ہے۔ کسی کے مرنے سے دنیا کے کام رکتے تو نہیں، حیاتی کی گاڑی ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم ہم سب کے لیے کتنے قیمتی ہو۔ اس جاگیر کے بچے کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں تو بیکار پتھر تھا بلقیس۔ اب اگر میری تھوڑی بہت قیمت ہے تو وہ کسی کی نظر کی وجہ سے ہے۔ بس وہ اگر مجھے قیمتی سمجھتی رہے، مجھے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں۔ چودھری عزیز والی کیسٹ تمہارے ہاتھ کیسے لگی؟ وہ موضوع بدل کر بولی۔ میں نے بلقیس کے اس سوال کا جواب پوری تفصیل اور سیاق و سباق کے ساتھ دیا۔ میں نے اس منحوس رات کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا جب شہوار زخم ہو کر موت کی آغوش میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی اور شہوار کی لڑائی اور پھر صلح کے بارے میں بتایا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ سمینہ کو مجھ پر قاتل ہونے کا شبہ کیوں کر ہوا، کس طرح اس نے مجھے شہوار کے ہاتھ سے خنجر چھینتے دیکھا اور یہ سمجھ بیٹھی کہ میں اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بعد میں انورے اور اس کی شوخ بیوی کے ذریعے اصل مجرم چودھری عزیز تک پہنچنے کا ماجرا بھی میں نے بلقیس کے گوش گزار کیا۔ وہ سب کچھ توجہ سے سنتی رہی۔ اس دوران میں ایک بار عارفہ اندر آئی اور ہمارے سامنے چائے کی پیالیاں رکھ کر چلی گئی۔ باتوں کے دوران میں نے اچانک گہری نظروں سے بلقیس کو دیکھا۔ وہ میرے اس طرح دیکھنے پر چونک گئی۔ اس کے چہرے پر بڑی پیاری سی حیرت نمودار ہوئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ایک بات بالکل سچ بتاؤ بلقیس، بتاؤ گی نا؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ میں کئی دنوں سے سخت الجھن میں ہوں۔ چودھری عزیز کے بارے میں باقی تو سب کچھ صاف ہو گیا ہے، وہ کبھی میرا سجن تھا ہی نہیں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مجھے مارنے یا پکڑوانے کے بجائے بھگانے میں کیوں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بیبے جی اور عارفہ کو میاں وارث اور آصف جاں سے بچانے میں بھی تمہارا پورا ساتھ دیا۔ بلقیس کچھ دیر تک خاموش رہی۔ لگتا تھا کہ وہ تذبذب کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ ہولے سے بولی، یہ سب کچھ طے تھا خاور؟ میں سمجھا نہیں۔ بس وہی کچھ لینے اور دینے والا معاملہ۔ پایا عزیز اپنی وہ 13.5 مربع زمین مجھ سے واپس چاہتا تھا جو تم نے میرے نام کرا رکھی تھی۔ دوسری طرف میں تمہاری اور ماں جی وغیرہ کی حفاظت چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی خاور، پایا عزیز کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ شہوار کے مرنے کے بعد جب تم اور تیمور روح پوش ہوئے تو سب کچھ ہی پایا عزیز کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ ان دنوں میں ایک طرح سے سیاہ اور سفید کا مالک بن گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ جب چاہے تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے اور جب چاہے آصف جاں کے ہاتھوں ماں جی اور عارفہ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اور وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس نے جوڑ توڑ کر کے بڑا زور پیدا کر لیا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا بلقیس؟ میں نے عزیز سے طے کر لیا کہ وہ تمہیں حفاظت کے ساتھ یہاں سے نکلنے میں مدد دے گا۔ اس کے علاوہ وہ ماں جی اور عارفہ پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ حالات بہتر ہوتے ہی وہ ان دونوں کو تمہارے بڑے بھائی کے پاس کویت بھجوا دے گا۔
جب تم خیر خیریت کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ گے اور ماں جی اور عارفہ کویت پہنچ جائیں گی تو میں وہ 13.5 مربع زمین واپس اس کے نام لکھ دوں گی۔ تم نے اسے کچھ لکھ کر تو نہیں دیا تھا؟ نہیں، اسے میری زبان پر بھروسہ تھا۔ ویسے بھی اسے پتہ تھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے، میں اپنی بات سے مکرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری نگاہیں بلقیس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ گیس لیمپ کی روشنی اس کے آدھے چہرے کو روشن کر رہی تھی، آدھا چہرہ تاریکی میں تھا۔ عجیب اندھیرے اجالے کا منظر تھا۔ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ بلقیس اب بھی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، کوئی ادھوری بات ہے جو اس کے لبوں تک نہیں آئی، لیکن وہ بات موجود ہے، کافی عرصے سے موجود ہے۔ میں نے کہا، بلقیس میری طرف دیکھو۔ اس نے دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی، نگاہیں ایک لمحے کے لیے مجھ سے ٹکرا کر جھک گئیں، نہ جانے کیوں چہرے پر رنگ سا لہرایا۔ میرے دل و دماغ میں کافی عرصے سے ایک شبہ موجود تھا، شاید 1.5-2 سال سے، لیکن آج اس سرد رات میں گیس لیمپ کی روشنی میں ان پھولدار پردوں والے کمرے میں بلقیس سے باتیں کرتے ہوئے یہ شبہ ایک دم نمایاں تر ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر بلقیس کو دیکھا، اس کا چہرہ میرے لیے شیشے کی طرح تھا، اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے آر پار دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، بلقیس سچ بتانا، کیا اتنی ہی بات تھی یا اس کے علاوہ بھی کچھ تھی؟ کیا مطلب؟ اس کے ہونٹوں کی پنکھڑیاں لرزی۔ بلقیس، تم نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ چھپاؤ گی نہیں، کیا چودھری عزیز اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتا تھا؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہ ایک دم روحان سی ہو گئی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ چودھری عزیز کے بارے میں تمہارے کیا خیالات تھے۔ تمہارے بس میں ہوتا تو تم اس کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اس کی آواز سننا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک حویلی میں رہنا تمہاری اور والی جی کی مجبوری تھی۔ وہ جاگیر کے ایک بڑے حصے کا مالک تھا۔ میں سب جانتا ہوں بلقیس، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ چودھری عزیز تم سے اپنی زمینوں کی واپسی کے علاوہ بھی کچھ چاہتا تھا؟ بلقیس میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی خوبصورت پیشانی پر کرب کی سلوٹیں تھیں۔ پھر 2-3 آنسو اس کی آنکھوں سے جھڑے اور گود میں رکھے ہاتھوں پر گر گئے۔ اس نے ایک چھوٹی سی آہ بھر کر اسبات میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک سمجھ رہے ہو خاور؟ ہاں خاور، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور تم نے اقرار کر لیا۔ بلقیس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ ایک آنسو اس کے خوبصورت کوکے میں چند منٹ کے لیے اٹکا، پھر گود میں گر گیا۔ میرے جسم میں چونٹیاں سی رینگ گئیں۔ بلقیس کی خاموشی ہی اس کا اقرار تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا بلقیس؟ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، وہ سسکی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید وہ اسی دن تمہیں مروا دیتا جب تم ہمیں کیکراں والی کے رستے میں ملے تھے۔ وہ ہم پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا خاور۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کچھ عرصے کے لیے قبائلی علاقے میں نکل جاتا اور چودھری عزیز کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو اب ہوا ہے، تو تم اس کے نکاح میں چلی جاتی، اس شرابی بھینسے کی بیوی بن جاتی۔ وہ عجیب سے انداز میں بولی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہارے لیے اس سے زیادہ بھی کر سکتی ہوں، سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میری محبت اور چاہت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرے پیار کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے بڑے کرب سے کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر بولی، یہ اور بات ہے، میں اس کا جواب تمہیں دے چکی ہوں خاور۔ کچھ بھی ہے، میں ایک کمزور عورت ہوں، میں اس راہ پر نہیں چل سکتی جو میرے خاندان اور میری برادری سے ٹکراتا ہو۔ شاید تمہارا یہ سچ بھی پورا سچ نہیں ہے، شاید تم کچھ چاہتی ہی نہیں ہو، تم بس یہ چاہتی ہو کہ کوئی ساری عمر تمہارے لیے تڑپتا رہے، تمہاری یادوں کو سینے سے لگا کر روتا سسکتا رہے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہاری راہ دیکھتا رہے، اور تمہیں سکون رہے کہ ہاں کوئی ہے جو تمہارے لیے آنسو بہاتا ہے، تمہاری راہ دیکھتا ہے۔ شاید تمہارے نزدیک اسی کا نام محبت ہے۔ مجھے غلط مت سمجھو خاور، میری مجبوریوں کو سمجھو۔ میں زمانے سے ٹکرا نہیں سکتی، جگ ہنسائیاں نہیں سہ سکتی۔ تو پھر وہ سب کچھ کیا تھا جو تم نے کئی سال پہلے شروع کیا تھا؟ کیوں میرے دل میں امید کا بیج ڈالا؟ کیوں خوشیوں کی آس دلائی؟ وہ ہماری غلطی تھی خاور، بلکہ میری غلطی تھی۔ میں اس کے لیے تم سے 1000 بار معافی مانگتی ہوں۔ اس کے لیے تم مجھے مرنے کی سزا بھی دو تو وہ بھی قبول ہے۔ آنسو اب تواتر سے اس کے رخساروں سے بہہ رہے تھے۔ لیکن بلقیس، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ سزا ہی تمہارا یا میرا مقدر کیوں ہے؟ کیا اب تک جو میں کاٹ رہا ہوں وہ سزا نہیں ہے؟
تم سے دن رات محبت کی ہے اور تم سے دور رہا ہوں۔ اپنے من کو مارنے کی 1000 کوششیں کی ہیں، اپنی سوچوں کو بدلنے کے لیے بے شمار جتن کیے ہیں، لیکن جو کچھ میرے بس میں ہی نہیں ہے اس کا کیا کروں؟ اوپر والے سے ہزاروں لاکھوں بار تمہیں مانگا ہے، اور یہ بھی مانگا ہے کہ اگر تم میرے مقدر میں نہیں ہو تو پھر میرے دل کو سکون ہی مل جائے، لیکن کچھ نہیں ہوتا، کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ میرا لہجہ بوجھل تر ہو گیا اور آواز بھرا گئی۔ اس نے جلدی سے میری طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہتی ہے، مجھے چھو کر مجھے تسلی دینا چاہتی ہے، لیکن پھر ایسا کرتے کرتے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔ شاید اب وہ مجھے چھونا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ شال اس کے سر پر تھی اور وہ لپٹی لپٹائی بیٹھی تھی۔ میں نے اسی جذباتی لہجے میں کہا، مجھے بس ایک بات بتا دو بلقیس، اگر تمہاری شادی عزیز سے ہو سکتی تھی تو مجھ سے کیوں نہیں؟ اسے شادی کیوں کہتے ہو خاور؟ وہ تو ایک جان کو عذاب دینے والا سمجھوتا ہونا تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا اس سمجھوتے کے راستے میں ذات برادری نہیں تھی، اور خاور، ذات برادری کی طاقت تو شاید تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو۔ میرے جیسی عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ہاں مر سکتی ہے۔ بلقیس کے لہجے کا کرب دل کو کاٹ دینے والا تھا۔ اچانک بیبے جی کی چپل کی آواز آئی۔ بلقیس ٹھٹک کر اپنے آنسو پوंچھنے لگی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، اچھا میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ آرام کا لفظ اس کے جانے کے بعد بھی بڑی دیر تک میرے کانوں میں گونجتا رہا اور سماعت میں اذیت دیتا رہا۔ تیسرے روز سپہر کے وقت مجھے ایک ایسی صورت حویلی کے مہمان خانے میں نظر آئی جس کے نظر آنے کی مجھے ہرگز امید نہیں تھی۔ اس صورت کے نظر آنے سے ایک بہت بڑا بوجھ میرے ذہن سے اتر گیا۔ یہ موکھل پاشا کی سوتیلی بہن مکھا کی صورت تھی۔ مکھا کو آج میں نے کئی برسوں کے بعد دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے کچھ موٹی ہو گئی تھی اور زیادہ کڑیل نظر آتی تھی۔ مکھا سے میری آخری ملاقات بے حد سنگین ماحول میں ہوئی تھی۔ اس واقعے کی تلخ یادیں ابھی تک میرے ذہن میں موجود تھیں، جب موکھل پاشا نے بہت کوشش کے باوجود شاداں کی عریاں تصویریں واپس کرنے سے انکار کیا تھا اور شاداں کی چھوٹی بہن سمینا کو بلیک میل کرنا جاری رکھا تھا، تو مجھے اور تیمور کو راست اقدام کرنا پڑا تھا۔ اس اندھیری رات میں ہم مکھا کے گھر میں گھسے تھے اور جوابی کارروائی کے طور پر اس کی عریاں تصویریں اتار لی تھیں۔ یہ جوابی کارروائی غلط یا صحیح تھی، مگر اس سے یہ ضرور ہوا تھا کہ پاشا کی بلیک میلنگ مکمل رک گئی تھی، اور آج پاشا کی موت کے بعد اس کی سوتیلی بہن مکھا ایک چادر میں لپٹی لپٹائی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ چادر میں بس اس کی آنکھیں اور پیشانی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے میرے پاس آنے سے پہلے ملازمہ تاجوں نے اچھی طرح اس کی تلاشی لے لی تھی۔ ایسا حفاظت کی غرض سے کیا گیا تھا، کیونکہ کچھ بھی تھا، مکھا حویلی کے ایک ایسے دشمن کی بہن تھی جو صرف 2 دن پہلے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا تھا۔ میں گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ میرے سامنے نواڑی کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے وہ دبنگ عورت ایک دم بدلی ہوئی نظر آئی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، میں کوئی پچھلی بات دہرانا نہیں چاہتی، نہ ہی کوئی لمبی چوڑی گال کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تب جو کچھ بھی ہوا اس میں زیادہ قصور میرے ہی بھائی کا تھا۔ اگر وہ تمہارے پنڈ کی کڑی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا تو شاید میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی ہے اب وہ سب پرانی باتیں ہیں۔ میں اب 3 بچوں کی ماں ہوں۔ اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ میری بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کبھی کسی وقت ان تصویروں کی وجہ سے میری زندگی میں کوئی طوفان آ جائے۔ اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو مکھا؟ میں اپنی تصویریں تم سے واپس چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کرتی ہوں کہ تصویروں کی وجہ سے میری زندگی میں کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ پر تمہیں میری شرط کا تو پتہ ہوگا۔ یہی شرط میں نے تمہارے بھائی کے سامنے بھی رکھی تھی۔ ہاں سالار خاور، میں اس کڑی کی تصویریں لے آئی ہوں۔ پرسوں بھائی کے مرنے کے بعد میں نے اس کے سامان سے سب سے پہلے یہ تصویریں نکالی تھیں۔ اس نے لرزتے لہجے میں کہا اور کانپتے ہاتھوں سے موٹے مومی کاغذ کا ایک لفافہ میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس لفافے کی تہیں گواہ تھیں کہ یہ برسوں کسی صندوق میں سامان وغیرہ کے نیچے پڑا رہا ہے۔ میں نے لفافہ کھولا، کارڈ سائز کی تصویروں پر ایک اچٹتی نظر ڈالی۔ یہ شاداں کی بڑی واہیات تصویریں تھیں۔ کہیں کہیں وہ نیم بے ہوش نظر آتی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس سے زبردستی کی گئی ہے۔ شاید نیم بے ہوش ہونے کے باوجود اس نے مزاحمت کی تھی اور اسے ڈرایا دھمکایا گیا تھا۔ تصویروں کے نیگیٹو بھی لفافے میں موجود تھے۔
تصویروں اور نیگیٹو وغیرہ کی حالت دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہی لفافہ ہے کہ جس کی واپسی کے لیے شاداں اور سمینہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہیں اور پاشے کی چیرہ دستیوں کا سامنا کرتی رہیں۔ میرے اور مکھاں کے درمیان چند منٹ مزید گفتگو ہوئی، پھر میں بستر سے اٹھ کر گیا اور مکھاں والی تصویریں لے آیا۔